وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين۔ آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 78 کی تفسیر کے دوسرے حصے کا بیان ہے، اور آیت نمبر 79 کی کچھ حصے کا بیان ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَیمان، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے۔ اس حصے کی تفسیر میں ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصر تعارف بیان کیا تھا، کیونکہ ان کا تفصیل سے تعارف کچھ جگہوں پر پہلے آ چکا اور کچھ جگہوں پر آگے آئے گا۔ آگے اسی آیت کا جو اگلا حصہ تھا، جس کا میں نے عرض کیا تھا کہ اس حصے کی تفسیر کا بیان اسی آیت کی دوسرے حصے کی تفسیر میں ہوگا۔ اذ یحکمان فی الحرث، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب کچھ لوگوں کی بکریوں نے رات میں اس کھیت کو چر لیا تھا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ فَفَحَّمْنَاهَا سُلَیمان، سو ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ سلیمان کو سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا۔ تو آج یہاں سے اس کا بیان ہے کہ یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب وہ ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے، جب کچھ لوگوں کی بکریوں نے رات کے وقت ان کے کھیت کو چر لیا تھا، تو ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے جو صحیح فیصلہ ہے وہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ بھی اور علم عطا کیا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ جو تفاسیر کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے کہ ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت کسی کھیت میں گھس گئیں، اور اس کھیت والے کی جتنی فصل تھی اس ساری فصل کو اجاڑ دیا ان بکریوں نے۔ اب کھیت والا جون سے وہ مدد کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بکریوں کے مالک کو بھی بلایا گیا۔ اب دونوں کے بیان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ جس کی بکریوں نے جس شخص کے کھیت کی فصل کو اجاڑ دیا، چر لیا، یہ ساری بکریاں جون سی ہیں اس کھیت والے کو دے دی جائیں جس کے کھیت کی جس کی فصل کا نقصان ہوا ہے، تاکہ اس کا نقصان بھرا جا سکے۔ کیونکہ کھیت کا جو نقصان ہوا تھا، بکریوں کی اندازاً قیمت اسی کے برابر تھی۔ سپوز کہ کھیت کی جو فصل جس کا نقصان ہوا تھا وہ 10,000 روپے کا نقصان ہوا تھا، تو ان بکریوں کی قیمت بھی 10,000 روپے تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تو یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بکریاں ہیں نا، یہ اس شخص سے لے کر اس شخص کو دے دی جائیں جس کے کھیت کو اجاڑا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ ابھی کم سن تھے، کم عمر تھے، انہوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بہتر فیصلے کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں جو ہیں یہ عارضی طور پر، وقتی طور پر کھیت کے مالک کو دے دی جائیں، وہ شخص ان کا دودھ پیے اور ان سے فائدہ حاصل کرے، اور بکریوں والے کو یہ حکم دیا جائے کہ
وہ اس اجڑے ہوئے کھیت کی نگرانی اور حفاظت کرے، یعنی بکریاں اس کھیت کے مالک کو اس وقت تک دی جائیں جب تک کہ ان بکریوں کا مالک اس اجڑے ہوئے کھیت کی نگرانی اور حفاظت کرے، اور جب کھیت اپنی اصلی حالت میں آ جائے جس کو ان بکریوں نے خراب کر دیا تھا، تو کھیت والے کو اس کا کھیت دے دیا جائے واپس، اور بکریوں کے مالک کو اس کی بکریاں واپس دے دی جائیں جو ان سی ہیں۔ اب یہ فیصلہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، یعنی آپ بہت خوش ہوئے کہ آپ نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ اس کھیت کے مالک کو دے دی جائیں، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا کر لیا جائے کہ کھیت کے مالک کو اس شخص کی بکریاں دے دی جائیں، مگر اس وقت تک کے لیے جب تک بکریوں کا مالک اس کے کھیت کی حفاظت کرے اور اس کے کھیت کی فصل کو واپس اپنی جگہ پر لے آئے، اس میں کام کاج کرنے کے بعد، اس کے بعد اور اتنی دیر کھیت کا مالک ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے، ان کا دودھ وغیرہ پیے، اور جب اس بکریوں کا مالک اس کے کھیت کی خدمت کر کے یا اس کے کھیت میں کام کاج کر کر اس کو اپنی اسی حالت میں لے آئے جس حالت میں ان بکریوں نے اس کے کھیت کو خراب کیا تھا، تو اب بکریاں جو سی ہیں وہ واپس اس کے مالک کو دے دی جائیں، اور کھیت کی وہ جو فصل ہے اس کے مالک کے حوالے کر دی جائے۔ تو علامہ ابو سلیمان دمشقی نے کہا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں نے یہ فیصلہ اپنے اپنے اجتہاد سے کیا تھا۔ اس مسئلے میں کوئی نص ہوتی تو وہ اس کی مخالفت نہ کرتے، یعنی دونوں بزرگوں نے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جگہ پر جو فیصلہ کیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بکریاں ہی اس کو دے دی جائیں کھیت کے مالک کو، مگر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وقتی طور پر دی جائیں، وہ ان کا دودھ پیے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور بکریوں کے مالک کو کہا جائے کہ جس کی فصل کو اجاڑا گیا ہے اس کی خدمت کرو، جب کھیت اپنی اصل حالت میں آ جائے تو کھیت کے مالک کو دے دیا جائے، اور بکریوں کے مالک کو واپس دے دی جائیں۔ تو اس فیصلے سے حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ بہرحال حضرت علامہ ابو سلیمان دمشقی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں نے یہ فیصلہ اپنے اپنے اجتہاد سے کیا تھا، اگر اس میں کوئی نص ہوتی تو پھر وہ اس کی مخالفت نہ کرتے۔ تو علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی وہ لکھتے ہیں کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مجتہدین کے مختلف اقوال میں حق صرف واحد ہوتا ہے۔ جب مجتہدین کے مختلف اقوال آ جائیں تو حق جو ہے وہ صرف واحد ہوتا ہے۔ تو امام مالک سے اختلاف صحابہ کے متعلق سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بعض صحابہ خطا پر ہوتے ہیں اور بعض صحابہ کا عمل درست ہوتا ہے۔ امام مالک نے کہا جو ان سے، انہوں نے کہا کہ امام مالک سے جب اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ اختلاف صحابہ کے متعلق، تو انہوں نے کہا بعض صحابہ خطا پر ہوتے ہیں اور بعض صحابہ کا عمل وہ درست عمل پر ہوتے ہیں، تو ان کے تمام اقوال صحیح نہیں ہوتے، اور یہ کہنا کہ کسی ایک مسئلے میں ہر مجتہد کا قول صحیح ہوتا ہے، تو یہ قول تو پھر اس چیز کو واجب کر دیتا ہے کہ ایک چیز حلال بھی ہو اور وہ چیز حرام بھی ہو، اور وہی چیز واجب بھی ہو اور وہ مستحب بھی ہو۔ تو یہ کیسے کہ ایک چیز حلال بھی ہے اور ایک چیز حرام بھی ہے اور واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے؟ تو یہ حضرت امام مالک کا۔ اور اچھا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد کا قول صحیح ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجتہدین کے، امام مالک کے نزدیک ایک وقت میں ایک مجتہد کا جو قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ حق صرف واحد ہوتا ہے، جس کی
کی تفصیل بتائی جون سی ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد کا قول صحیح ہوتا ہے، جو یہ کہتے ہیں، تو وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ اس حدیث سے دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، وہ اس حدیث سے دلیل دیتے ہیں اور ایک اگزامپل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بنی قریظہ میں پہنچے بغیر نماز نہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے کوئی شخص نماز نہ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، بعض صحابہ کرام کو راستے میں عصر کا وقت آ گیا، تو بعض صحابہ نے کہا کہ جب اب ان میں سے وہ جو ایک گروپ تھا جس کو راستے میں ہی عصر کا وقت آ گیا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ جب تک ہم بنو قریظہ پہنچ نہیں جائیں گے ہم عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص بنو قریظہ میں پہنچے بغیر نماز نہ پڑھے۔ تو اب جب عصر کا وقت جو ہے وہ راستے میں ہی آ گیا، تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ جب تک ہم بنو قریظہ میں پہنچ نہیں جائیں گے ہم اس وقت تک عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص بنو قریظہ میں پہنچے بغیر نماز نہ پڑھے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ بلکہ ہم نماز پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس چیز کا ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کچھ اور ہو، یعنی بھئی تم عصر کے وقت سے پہلے بنو، تم پہنچ جانا وہاں پر جون سے عصر سے پہلے، نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے نا، یعنی حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے معنی یہ ہوں کہ جلدی پہنچ جانا، کہ کوئی شخص بنو قریظہ میں پہنچے بغیر نماز نہ پڑھے، تو اس لیے یہ ارادہ نہیں فرمایا تھا۔ تو بعض صحابہ نے نماز چھوڑ دی کہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ جب تک بنو قریظہ میں نہ پہنچ جاؤ نماز نہ پڑھنا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، حضور کا ارادہ یا مطلب یہ نہیں تھا اس سے، اس لیے ہم تو یعنی اس نماز پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر کیا، جب اس بات کا ذکر حضور کی بارگاہ میں کیا گیا تو آپ نے دونوں میں سے کسی فریق کو اس پر ملامت جو سی ہے نہیں کی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط تھے، تم صحیح تھے، یا تم غلط تھے اور تم صحیح تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو بعض کا کہنا یہ ہے کہ ہر مجتہد کا قول، جو بھی اجتہاد کرتا ہے ہر مجتہد کا قول صحیح ہوتا ہے، لیکن امام مالک نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اختلاف صحابہ کے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے تمام اقوال صحیح نہیں ہوتے، تو اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایک چیز، یہ قول اس چیز کو پھر واجب کرتا ہے کہ ایک چیز حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو اور واجب بھی ہو اور مستحب بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر بعض نے کہا کہ انہوں نے پھر اس حدیث کی مثال دی بنو قریظہ والی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر مجتہد کا قول ہی صحیح ہوتا ہے، ہر مجتہد کا قول صحیح ہے۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے جو دو گروپ بن گئے تھے، صحابہ کرام میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم بنو قریظہ پہنچے بغیر عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے یہ ارادہ نہیں تھا۔ تو حضور نے دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی ایسی بات نہیں فرمائی۔ تو جو فریق یہ کہتی ہیں کہ ہر مجتہد کی رائے صحیح ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر اس مسئلے میں کسی فریق کی رائے غلط ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معین کر دیتے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد اپنی جگہ صحیح ہے، وہ ہر مجتہد کی رائے صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مسئلے میں کسی فریق کی رائے غلط ہوتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معین کر دیتے، اور دوسرا فریق اس کا یہ جواب دے سکتا ہے کہ آپ نے کسی ایک کی رائے کو اس لیے غلط نہیں فرمایا کیونکہ وہ گناہ گار نہیں تھا۔ یعنی مجتہد اجتہاد کرنے والا گناہ گار نہیں ہے، بلکہ اگر اس نے صحیح کیا تو اس کو ڈبل ثواب ہے، اور اگر اس نے صحیح اجتہاد نہیں بھی کیا تو تب بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب، وہ آگے میں اس کا بیان کروں گا جو ان سے۔ تو حضرت علامہ محمد بن احمد سرخسی حنفی لکھتی ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ان کے درمیان میں فیصلہ کرو. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بنسبت فیصلہ کرنے کے آپ زیادہ مستحق ہیں، یعنی میں جو فیصلہ کروں تو آپ ان دونوں کے متعلق فیصلہ کر دیں ان دونوں کے درمیان میں. تو آپ نے فرمایا ہر چند کہ میں ہوں. انہوں نے کہا اگر میں نے فیصلہ، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر میں نے فیصلہ کر دیا تو مجھے کیا اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے ان کے درمیان درست فیصلہ کیا تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر تم نے اجتہاد کیا اور خطا کی تو تمہیں 1 نیکی ملے گی. یعنی اگر اجتہاد میں خطا بھی ہو گئی تب بھی تمہیں 1 نیکی ملے گی. تو اس حدیث میں اہل سنت کی دلیل یہ ہے کہ مجتہد جو ہے وہ درست کام پر پہنچتا ہے اور نیک عمل کو پہنچتا ہے، اور درست کام کو بھی، یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نیک عمل کو بھی پہنچا، درست کام کو بھی پہنچا، اور مجتہد خطا کو بھی پہنچتا ہے، خطا کو بھی. تو اس آیت میں بھی اس پر یہ دلیل ہے، یہ جو فرمایا گیا اس آیت کے اندر فَفَحَّمْنَاهَا سلیمان، سو ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. گو کہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی صحیح تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو فیصلہ انہوں نے بھی فرمایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، مگر اللہ نے فرمایا کہ جو صحیح ایکوریٹ فیصلہ تھا وہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرما دیا جون سا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے اس چیز کی سمجھ میں آئی، یہ بات ہمیں سمجھ میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے ساتھ اس معاملے میں خاص فرمایا گیا، اور مجتہد نے اگر خطا کی تو وہ معذور ہے، اور یہ اس وقت ہے جب حق واضح نہ ہو تو اس کو اپنے اجتہاد کا ثواب بھی ملے گا. سو جو شخص اپنے اجتہاد سے مطلوب تک پہنچ گیا تو اس کو اجتہاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور اپنی کوشش سے حق تک پہنچنے کا بھی ثواب ملے گا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے 10 نیکیاں ہوں گی، اور اگر اس نے خطا کی تو اجتہاد کرنے کی وجہ سے اس کو پھر بھی 1 نیکی ملے گی. یعنی اجتہاد کرنے والا اگر اس نے خطا بھی کی تب بھی اس کو 1 نیکی ملے گی، اور اگر اس نے صحیح کیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہوں گی. تو یہاں سے مفسرین نے کچھ چیزیں جو کنکلوژن نکالا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اجتہاد جو ہے یہ برحق ہے، اجتہاد کرنا یہ برحق ہے، اور اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے کو اجتہاد جو ہے وہ کرنا چاہیے، اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے کو اجتہاد کرنا چاہیے. تو دوسری بات یہ کہ نبی بھی اجتہاد کر سکتی ہیں، کیونکہ ان دونوں حضرات کے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہ یہ حکم جو ان سے دونوں نے اس کا فیصلہ کیا تھا یہ اجتہاد سے تھا، وحی سے نہیں تھا ان دونوں کا. ایک چیز یہ کہ خطا ہونے پر اجتہاد کرنے والا گناہ گار پھر بھی نہیں ہوتا، اجتہاد کرنے والا خطا ہونے پر گناہ گار نہیں ہوگا. اور ایک چیز یہ کہ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ٹوٹ سکتا ہے، البتہ نص اجتہاد سے نہیں ٹوٹ سکتی. تو معلوم یہ ہوا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں پر جو انعام کیا گیا اس کا اصل میں ذکر کیا گیا، جس کی ضمن میں، جس کے کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو میں یہ ساری بات بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکومت اور اجتہاد و احکام کے طریقوں وغیرہ کا علم عطا کیا تھا. اللہ نے ان کو حکومت بھی دی اور اجتہاد اور احکام کے طریقوں کا علم بھی عطا کیا. اور دوسرا یہ کہ جن علماء کرام کو اجتہاد کرنے کی اہلیت حاصل ہو، ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے انہیں ان امور میں اجتہاد کرنے کا حق ہے جس میں وہ کتاب اور سنت کا حکم نہ پائیں، اور اگر ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تب بھی ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ چیز میں نے پہلے بھی عرض کی، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم
کہ جو حدیث ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ حکم کرے اور اس حکم میں درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ یعنی اگر اجتہاد، جب حکم کرنے والا جو شخص اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اجتہاد میں خطا بھی واقع ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اور جیسے پہلے میں نے ایک روایت میں بیان کیا کہ صحیح اجتہاد کرنے والے کے لیے 10 نیکی ہیں، اور جس نے خطا کی اس کے لیے بھی 1 نیکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اجتہاد کرنے والا گنہگار ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی میں سے ایک چیز کا اختیار دیا گیا تھا کہ آپ یا تو علم کو اختیار کر لیں، یا مال لے لیں، یا بادشاہی لے لیں۔ یا مال اور دولت کو لے لیجئے، یا بادشاہی لے لیجئے، یا علم لے لیں۔ تینوں میں سے جو چیزیں چاہیے آپ لے لیجئے۔ ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ان 3 چیزوں میں علم کو چنا تھا، بادشاہی کو نہیں چنا، مال اور دولت کو نہیں چنا، انہوں نے علم کو چنا تھا، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ مال اور دولت اور بادشاہی بھی زبردست عطا فرما دی۔ تو معلوم ہوا کہ دین کا جو علم ہے، دین کے علم کی برکت سے بندے کو دنیا میں عزت بھی مل جاتی ہے، دولت بھی مل جاتی ہے، بادشاہت اور منصب بھی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ جیسے کہ یہ سامنے آپ کے یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے دین کا علم حاصل نہ کرنا، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین کا علم سکھایا تو یہ علم سیکھ کر ہم یا ہماری اولاد دنیا کی دولت اور دنیا کا چین اور سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو دین کے علم کے لیے مخصوص کر دیا، ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا اور کتابوں میں بھی لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے عزتوں کی، رحمتوں کی، برکتوں کی، عظمتوں کی، نعمتوں کے دروازے کشادہ فرما دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔